اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ التکویر آیت نمبر 15۔ یہاں سے اب اگلا تھوڑا سا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ پیچھے سے بھی لنک ہے، جو پچھلی آیات ہیں اور جو اس سے آگے آنے والی آیات ہیں ان سے بھی لنکڈ ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی۔ یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھ رہے ہیں کہ فلا پس نہیں۔ تو جب اس طرح کی آیات آتی ہیں، پہلے میں نے آپ کو ایک جگہ بتایا تھا جہاں پہ الا کا لفظ تھا، الا خبردار سن لو، تو وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ جب اس طرح کا انداز آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پچھلی آیات میں کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یا سوسائٹی کے اندر اس وقت معاشرے میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ اب میں سے کون مراد ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات، بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی۔ تو یہاں پہ فلا کیوں آیا؟ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت برپا ہوگی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے ختم کریں گے اور پھر میدان حشر قائم ہوگا، سب کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ لیکن جو لوگ نہیں مان رہے اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ان کی بات کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اصل وہ بات نہیں ہے جو تم سوچتے ہو یا تم سمجھتے ہو یا جس سے تم آنکھیں چرا رہے ہو، بلکہ اصل بات وہ ہے، حقیقت وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور جو میں حقیقت دکھا رہا ہوں اس کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں پہ اقسمو کا لفظ ہے، اقسمو قسم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور قسم کے لیے عربی میں واو کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے ہم واللہ اللہ کی قسم، پیچھے آپ نے پڑھا تھا والنازیات، وہاں پہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی تھی، اور اسی طرح سے وا کے ساتھ ایک تا کا لفظ بھی آتا ہے جب یہ شروع میں آ جائے تاللہ اللہ کی قسم، تو وا اور تا بھی قسم کے لیے آتا ہے، اور ڈائریکٹلی اقسمو کا لفظ جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے ہم نے کافی ڈیٹیلڈ بات کی تھی والنازعات کے اس ریفرنس سے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھائیں گے تو وہ دلائل جو کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کر رہے ہیں، جو بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو چیز دلیل بنتی ہے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ وہی چیز لے کر آتے ہیں اور بطور گواہی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے جو نیچے کی ان کی کریشنز ہیں انہی میں سے اس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہم انسان صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے بالخنس۔ بی کا مطلب ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، بی ساتھ، کس چیز کے ساتھ یا کس چیز کی، با کا ترجمہ آپ ساتھ بھی کرتے ہیں اور کی بھی، یعنی کی قسم کھاتا ہوں کس کی؟ خنس پیچھے ہٹنے والے کی۔ اب خنس کیا چیز ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس چیز کا نام نہیں لیا، پیچھے ہٹنے والے سے مراد ستارہ ہے، ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور اگر آپ مختلف ترجمے دیکھیں گے تو اردو میں بعض جگہوں پہ ترجمہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی، تو بریکٹ میں وہ ستارے لکھا بھی وہ ہوتا ہے، اور یہاں سے مراد ستارہ کیوں ہے خود کانٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے جو اللہ کی آیات ہم تک پہنچائی، تو جہاں پہ جو چیز ابہام تھی تو آپ نے وہ ہمیں بتایا کہ اس چیز کا یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پہ ستارے کا ڈائریکٹلی نام نہیں لیا گیا، کبھی کبھی ڈائریکٹلی نام بھی لیا جاتا ہے، والشمس سورج کی قسم، اسی طرح سے والنجم ستارے کی قسم، والنجم اذا ہوا، وہ آیات بھی ملتی ہیں سورہ نجم میں۔ تو یہاں پہ ستارے کا ڈائریکٹ نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی صفت آئی ہے کہ پیچھے ہٹ جانے والے کی، اور پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ خناس، ہم سورت کے آخر میں جو آخری والناس سورت ہے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں شیطان کی صفت کے طور پہ خناس آتا ہے کہ پہلے وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے آگے آتا ہے، پھر جب اللہ کا کلام انسان پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو ستارے کی صفت یہ ہے کہ ستارے رات کو آ جاتے ہیں، یعنی ہوتے تو وہیں موجود ہیں لیکن ایسے لگتا ہے آ جا رہے ہیں۔ کیسے؟ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں، چمکتے ہیں، گویا آ گئے، اور جب
روشنی پھیلنے لگتی ہے تو وہ مدھم ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر بالکل غائب ہو جاتے ہیں، تو لگتا ہے جیسے چلے گئے۔ تو اس طرح ان کی صفت کیا ہوئی؟ خنس، پیچھے ہٹ جانے والے۔ اور یہ انداز کیوں اپنایا جاتا ہے؟ جب انسان کو ڈائریکٹلی کوئی بات بتا دی جائے تو وہ اتنا کان نہیں دھرتا اس کے اوپر، لیکن جب کسی چیز کا اصل نام نہ لیا جائے اور اس کی صفت بیان کی جائے تو انسان سوچتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جس چیز کی قسم کھا رہا ہوں، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ کوئی عام دلیل نہیں ہے، تو اس چیز پہ غور کرو جو پیچھے ہٹنے والی ہے۔ اور اگلی صفت پھر آتی ہے انہی ستاروں کی اگلی آیت میں، الجوار الکنس، الجوار چلنے والے ہیں، الکنس چھپ جانے والے ہیں۔ اب تین صفات یہاں پہ ستاروں کی ہمیں پتہ چلی۔ الجوار جاریہ سے ہے، جاری کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب ہے جو چیز جاری ہوتی ہے، جو چیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں فلاں نہر جاری ہے، فلاں چیز جاری ہے، یعنی کنٹینیو وہ کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو یہاں پر چلنے والے کے لیے جوار کا لفظ ہے، اور مراد پھر ستارے ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ یہاں پر یعنی جو ہم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ واقعتاً موونگ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر ستارے اپنے اپنے آربٹ کے اندر موو کر ہے، لیکن کچھ ہمیں موو کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم سیارے کہتے ہیں اور جو ستارے ہیں، تو لہٰذا ان کی صفت کیا ہے؟ الجوار۔ اور الکنس پھر اگلی صفت کیا ہے؟ چھپ جانے والے۔ پہلے خنس تھا یعنی پیچھے ہٹ جانے والے، اور یہاں پہ کنس کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جب روشنی ہو جائے تو کوئی چیز اس میں غائب ہو گئی یا کسی چیز کا غائب ہو جانا، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے، تو چھپ جانے والے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ستاروں کی قسم یعنی ستاروں کا لفظ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ان ستاروں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے؟ پیچھے بات چونکہ قیامت کی ہو رہی تھی اور ساری کائنات کو ڈسٹروائے کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور انسان اس پہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ اچھا قیامت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا، کیسے سب ختم ہو جائے گا، اور پھر اگین میدان حشر ہوگا، پھر اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا اور جنت دوزخ ہوگی، یہ کیسے سب کچھ ہوگا، یا ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے بنا کے دکھا دیا تو اس کا ڈسٹروائے کرنا کیا مشکل بات ہے۔ میں ان ستاروں کی موجودگی کی قسم کھاتا ہوں، اور صرف یہ موجود ہی نہیں ہے بلکہ میں روز تمہیں یہ ایک بڑا چینج دکھا رہا ہوں کہ ستارہ آ بھی رہا ہے رات کے وقت اور روشنی ہوتے جیسے چلا گیا، تو یہ چینج تم روزانہ اندھیرے روشنی آنے جانے کا سفر روز دیکھتے ہو اور پھر بھی یقین نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہتے ہو کہ وہ خدا قیامت برپا نہیں کر سکتا، یہ کیسے؟ تو ان چیزوں پہ غور کرو، یہ چیزیں خود دلیل دیتی ہیں جو بنی ہوئی ہیں کہ جو بنانے والا ہے وہ ان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر ستاروں کے ساتھ ساتھ اگلی قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو جائے۔ اب پیچھے ایک دفعہ جب اقسموں کا لفظ آ گیا تو مطلب اگلی جتنی بھی چیزیں آتی جائیں گی پھر ان کے ساتھ ہم قسم کا لفظ خود سمجھیں گے کہ ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ واللیل، اور رات کی، یعنی رات کی قسم کھائی گئی کہ اذا جب، عس عس وہ رخصت ہوتی ہے۔ عس عس جو ہے اس کے روٹ لیٹرز میں 4 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی عین سین یہ چاروں ہی اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے۔ عموماً 3 ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، 99% 3 حروف ہوتے ہیں ان کے روٹ لیٹرز کے اندر، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 4 یا 5 لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دو یعنی دو لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رات جس وقت آتی ہے اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور رات جس وقت جاتی ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ کس لحاظ سے ایک جیسی ہیں کہ جب رات آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہلکی ہلکی روشنی، شفق، سرخی، اور اس کے بعد اندھیرا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب رات جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا سمٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کیفیات کے لیے لفظ آتا ہے عس عس، لیکن یہاں پہ مراد رخصت ہونا ہے۔ کیوں رخصت ہونا ہے یہاں پہ ہم مراد لے رہے ہیں؟ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کیا بات ذکر کی تھی کہ ستارے جس وقت وہ چھپ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ صبح نمودار ہو رہی ہے۔ اب
اندھیرا ہلکا ہو رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، تو اب وہ ستارے لگتا ہے کہ جیسے چھپ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور رات جب رخصت ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب صبح نے نمودار ہونا۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ بہت خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، یہاں پہ پھر صبح کی قسم کھائی گئی کہ اور صبح کی قسم اذا، جب تنفس وہ سانس لیتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ رات اب رخصت ہوئی، صبح نمودار ہوئی۔ اتنا بڑا چینج انسان روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی چلا نہیں رہا، یہ خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صبح کے ساتھ جو اس کی صفت بتائی جا رہی ہے وہ تنفس ہے، کہ صبح گویا کہ جیسے سانس لے رہی ہے۔ اور اس طرح کی آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعتاً، یعنی ایک انسان جو مسلمان نہ بھی ہو، کافر بھی وہ اگر بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن پاک کو سمجھے پڑھے تو وہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ صبح کے ساتھ جو چیز منسوب کی جا رہی ہے تنفس، تنفس آپ دیکھیے نفس کو ہم جان کے میننگ میں ویسے استعمال کرتے ہیں، اور تنفس وہ جس وقت سانس لیتا ہے انسان، یعنی آ، ہر زندہ چیز جو سانس لیتی ہے اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو میں نظام تنفس کا جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، ریسپائریٹری سسٹم جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہر زندہ چیز کے لیے۔ تو یہاں پر صبح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں تو صبح کا وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، پودے جو کرتے ہیں، اور رات کے ٹائم کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ تو اذا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح یوں لگتا ہے کہ ہم جب اس ماحول میں سانس لیتے ہیں تو تب بھی ہمیں وہ اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ صبح جو ہے خود ہم اس کو دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ وہ بھی سانس لے رہی ہے، اتنی آکسیجن ہوتی ہے، اتنی فریشنس ہوتی ہے، اتنی تازگی ہوتی ہے، ایک نیا ہی سب کچھ لگتا ہے، دن کا آغاز جو ہے وہ ایک نیا پن لے کر آتا ہے۔ اب یہ سب چیز دلیل ہے پچھلی بات پر بھی کہ جس نے یہ سب نظام قائم کیا وہ قیامت کیوں نہیں برپا کر سکتا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی آیات اگلی بات پر بھی دلیل ہیں، اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا لے کر آئے ہیں؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک وہ قرآن یقیناً قول ہے ایک پیامبر، ایک رسول کا، پیام لانے والے کا، کون؟ کیسا؟ کریم، جو معزز ہے۔ تو یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے؟ کیونکہ اگلی آیات خود بتا رہی ہیں کہ یہ ساری صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو وہ سورس بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں یہ کلام پیش کر رہے، بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ پچھلی آیات اگلی آیات سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کیسے ہیں کہ جس طرح سے رات کا اندھیرا جہالت کی نشانی ہوتا ہے، یعنی اندھیرا اٹ سیلف آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اندھیرے کو گمراہی کے اندھیرے، ظلم و زیادتی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، وہ سب اب کیا ہو رہے ہیں؟ چھٹ رہے ہیں۔ وہ چھٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، تو صبح نمودار ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب صبح کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس روشنی میں انسان کو ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے جو رات کے اندھیرے میں چھپ چکی تھی، تو حق واضح ہو گیا، حق آ گیا جو تمہیں روز روشن کی طرح نظر آنا چاہیے اس کلام کی صورت میں، تم اپنے رب کو پالو۔ اور دوسری چیز یہ کہ صبح ایک تازگی، فریشنس کی، یعنی پچھلی جتنی تمہاری خرافات تھیں، جن فرسودہ چیزوں کو تم نے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے، جس نظام کو تم نے لاگو کیا ہوا تو وہ سب ختم۔ اب کیا ہے؟ نیا پیغام، نئی روشنی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ایک کلام کی صورت میں، اور اس کلام کو پیش کون کر رہا ہے؟ ایک معزز فرشتہ، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ آنر ہے کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جیسے انبیاء کے سردار، ہم ان کو سب سے معزز، تو اسی طرح کا مقام
جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں پہ حاصل ہے۔ شروع سے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اوپر اللہ کا کلام نازل کرنے کا جو فریضہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا، اور ان کی کافی ساری صفات اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں سے جو آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں ان میں الفاظ بالکل مشکل نہیں ہیں، بلکہ آپ جتنا ابھی پیچھے آخری پارہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ آیات یا تو اردو میں بہت سے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا پھر جو آپ پہلے الفاظ پڑھ چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو بالکل آیات مشکل آپ کو نہیں لگیں گی سوائے اکا دکا کوئی لفظ ہو۔ تو اب انہو، اب یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، لا البتہ، قولو قول، بات، رسول رسول، کریم معزز رسول کی ہے، ذی قوتن، ذی کا مطلب ہوتا ہے والا، زو یا زی جو ہے اس کا مطلب والا ہوتا ہے، تو ذی والا ہے، قوتن قوت والا ہے، یعنی بہت قوت والا ہے۔ قوت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عندہ پاس یا نزدیک، ذل عرشی والا، زی پھر آ گیا، والا عرش، عرش والا، عرش والا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو عرش والے کے نزدیک وہ بہت قوت والا بھی ہے، اور مکین، بہت بلند مرتبہ بھی ہے۔ مکین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں وہ بہت قرب کا مقام حاصل ہے، وہاں کہاں رہائش ہے یا کہاں تک وہ ان کی پہنچ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، ذل عرشی، عرش کے قریب کا جو مقامات ہیں وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پہ صفات آ رہی ہیں۔ پھر ان کی تمام فرشتوں میں حیثیت کیا ہے؟ فرمایا مطاعن ثم امین، مطاعن، اطاعت کیا گیا، یعنی تمام فرشتے ان کی بات کو فوراً سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ مطاع، اطاعت سے ہے نا یہ لفظ، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اطاعت کا لفظ، اور اس کا روٹ ورڈ توئیں، واؤ عین، یہ پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی سے، تون کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، تو بڑی خوشی دلجمی سے ان کی حکم، ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ سما، سما بعض اوقات سما آ جاتا ہے اور بعض اوقات سما بھی آ جاتا ہے۔ سما کا مطلب صرف پھر ہوتا ہے، لیکن سما جب زبر کے ساتھ اس طرح سے آتا ہے تو اس کا مطلب پھر، یعنی اطاعت بھی جاتی ہے، سما پھر، اور دوسرا سما کا مطلب اس جگہ کے حوالے سے بات ہے، سما کا مطلب وہاں، اس جگہ پر کیا ہے، امین، وہ امانت دار بھی ہے۔ تو امین کے دو مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کی ہے، آیات سے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک ہوتا ہے مطلب اس کا امانت دار، اللہ تعالیٰ کا انتہائی امانت دار فرشتہ جو یہ کلام لے کر آ رہا ہے، جس میں ذرا ایک بھر، ایک حرف برابر بھی نہ وہ اس میں تحریف کرتا ہے، نہ چینج کرتا ہے، اور نہ اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرتا ہے، نہ کمی کرتا ہے، تو وہ ایز اٹ از اللہ کا کلام اپنے جو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا رہا ہے۔ تو ایک تو اس میں امانت داری والی بات ہے۔ دوسرا امین کا مطلب ہوتا ہے جو کسی جگہ پر کسی عہدے پر فائز ہو، تو سما امین، یعنی کہ وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک بہترین معزز کریمانہ ایک ڈیزیگنیشن ہے کہ وہ وہاں پہ رسول ہے، اللہ کا فرشتہ رسول ہے، جو کہ اللہ کے نبی انسان رسول کے اوپر کلام نازل کر رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کس چیز پر دلیل ہے؟ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ جو اہل مکہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ پر کوئی جنون آ گیا ہے، آپ 40 سال کی زندگی میں تو آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، اب آپ نے یک ایک کلام پیش کرنا شروع کر دیا، تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ پر کوئی جن آتا ہے یا آپ کو کوئی دورہ پڑتا ہے تو آپ اس کے بعد پھر یہ کلام پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کے سراسر الزام تھا، کیونکہ جو کلام آپ پیش کر رہے تھے وہ تو ایک عام انسان سے بھی بہت اوپر کی بہت زبردست بات تھی، چہ جائے کہ انسان اس کو مجنون کہے، تو یہ ان کی ایک جان چھڑانے کی اللہ کے کلام سے ایک بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ اب تمہارا ساتھی کہہ کے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ تمہارے ہی تو اندر پلے بڑھے ہیں۔ یہ بات جو 40 سال کی زندگی ہے، یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ یکا یک ان کو کیا ہو گیا، بلکہ اس بات پر دلیل ہے کہ صادق و امین، تم میں سب سے بہترین انسان جس کی گواہی تم خود دیتے ہو، وہ اگر ایک کلام پیش کر رہا ہے تو تمہارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ جس نے پوری زندگی کوئی شعر کا ایک جملہ نہیں کہا، کوئی ایسی خطابت نہیں کی، کوئی ایسی تحریر نہیں لکھی، تو یکا یک وہ اتنی خوبصورت بات کہاں سے لے کر آ رہا ہے اور کیا بات تم تک پہنچا رہا ہے۔ تو وما صاحبکم، تمہارا جو ساتھی ہے، بی مجنون، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے؟
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، رآہو اس نے دیکھا ہے، ہو کس کو، اس سے، یعنی اس نے اس کو دیکھا ہے، کہاں، کس کو دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو۔ وہ خود سے کلام پیش نہیں کر رہا، جو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں انہوں نے ان کو خود دیکھا ہے، کہاں، بالافق المبین، بالافق، بی یعنی ساتھ یا پر، افق افق پر، افق کیا ہوتا ہے، آسمان کے جو کنارے ہیں۔ افق کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو آنکھ سے دیکھنے والا آسمان کا حصہ ہوتا ہے نا، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے پھیلا ہوا آسمان، اس کے لیے افق کا لفظ آتا ہے۔ اور مبین کا مطلب ہے کھلا، یعنی کہ کھلے آسمان پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب پہلی وحی آئی تھی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی وسلم، وہاں پہ غار ہرا میں تھے، آپ سب جانتے ہیں، اور اس وقت آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور وہ ساری کہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک پھر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر آپ نے ایک دفعہ، آپ اسی طرح سے غار ہرا والی سائڈ پہ جا رہے تھے کہ آپ نے، ابھی آپ پہاڑوں کے بیچوں بیچ گزر رہے تھے کہ آپ کی آسمان پر نظر پڑی، تو وہاں پہ آپ نے، یعنی یہ آپ سیرتی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھیں گے کہ آپ نے آسمان کی طرف جب نگاہ دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بڑی شاہانہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پر اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ پورے آسمان کو کور کیا ہوا ہے، اور آپ سے انہوں نے کیا بتایا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ تو اتنی ہیبت آپ وسلم پر ایک دم طاری ہوئی جب ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، کہ آپ ایک دم، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لامحالہ انجانے میں ایک دم نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں، تو آپ وسلم ایک دم نیچے کی طرف بیٹھ گئے، یعنی یہ سارا واقعہ آپ وسلم خود بتاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ آپ کو سیرت کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہاں پر ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 2 دفعہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا، ایک اس موقع پہ اور ایک معراج کے موقع پہ۔ تو اس کے علاوہ وہ کسی نہ کسی اور شکل میں، انسان کی شکل میں، یا ویسے جیسے آپ کے اوپر آیات جو ہے وہ نازل کرتے تھے۔ اب فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں وہ غیب پر ہرگز بخیل، کون، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور نہیں، ہوا وہ، علی الغیبی غیب پر، غیب کو پہنچانے میں، بدنین بخیل نہیں ہے۔ دعاد نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت پسندیدہ ہو، مرغوب ہو، بہت اچھی ہو، اور اس کو دوسروں کو دینے میں بخل کرنا۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جب نبی علیہ وسلم کو حق نظر آ گیا، ان کو حق مل گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، اور ان کو پتا ہے کہ یہ اچھے کام کر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے، توحید پر عمل کر کے، اور یہ سب چیزیں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ اچھی چیز کو پا کر صرف اپنے لیے رکھیں۔ انسان کی ویسے تو نفسیات ہے نا کہ اچھی چیز ساری سمیٹ کے اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حق دیکھیں، وہ سچائی دیکھیں، وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں جو سچائی کو قبول کرنے والا ہے، تو اس کو صرف اپنے تک محدود کر لیں اور لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ وہ ایسے انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ خیر کو، سچائی کو ضرور آگے پہنچانا چاہیں گے، اور اسی لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو کلام ہے یعنی قرآن پاک اللہ کا کلام، وما اور نہیں ہے، ہوا وہ، بقولی قول، شیطان شیطان، رجیم مردود کا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ شیطان مردود کا کلام ہے؟ اب یہ والی بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی جن آتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شیطان آتا ہے اور وہ ان کو راتوں رات کچھ پڑھا کے چلا جاتا ہے اور آپ پھر صبح دوسروں کو سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کلام پہ غور کرو، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی شیطان یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا؟ اتنی اچھی بات، اتنی خیر کی باتیں کیا شیطان بتائے گا؟ شیطان کا کام تو بالکل اور ہوتا ہے جو تم جانتے ہو، تو تم کیسے اس کلام کو شیطان کا کلام کہہ سکتے ہو؟ پھر کوسچن کیا گیا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اتنے دلائل کے بعد بھی حق کو مان رہا یا سمجھ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ، پس، اینا کہاں، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ایک کوسچن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تذہبون، تم جا رہے ہو، ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے خود جانا، اور تذہبون جمع کا صیغہ ہے، تم سب کہاں جا رہے ہو، کس طرف بہک رہے ہو، تمہیں حق کی طرف بلایا جا رہا ہے اور تم کسی اور طرف ہی چل نکلے ہو۔
اب بتایا گیا کہ یہ اصل میں کلام کیا ہے، ان ہوا نہیں وہ الا مگر ذکر، ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد کہیں آگے چل کے الا آ جائے تو پھر ہم اس کا ترجمہ نہیں میں کرتے ہیں کہ نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر، ایک نصیحت کس کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو پچھلے انبیاء اپنی اپنی امت کی طرف آئے تھے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے آئے تھے، اور یہ اللہ کا کلام ہر نسل، ہر طبقے کے انسان کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ نصیحت کس کے لیے بنے گا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، لیمن لیے اس کے، یعنی لی کا مطلب لیے اور من اس کے لیے جو کیا چاہے گا، شاء جو چاہے، جو چاہے گا، منکم تم میں سے، کیا، ان یہ کہ یستقیم وہ سیدھا چلے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم روزانہ مانگتے ہیں نماز میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سیدھا چلنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر کیا ہے، پیچھے کیا آئی تھی کہ یہ کلام اللہ کا ذکر ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ یعنی کوئی سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے تو اسے پھر قرآن سے جڑنا ہوگا، پھر ہی اسے سیدھا راستہ ملے گا۔ اور پھر حقیقت بتا دی گئی کہ وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ، رب العالمین تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وما اور نہیں، تشاؤون تم چاہتے یا تم چاہ سکتے اپنے بارے میں کوئی خیر، کوئی بھلائی یا ہدایت، تم خود چاہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے کون، اللہ اللہ، کون اللہ، ربو جو رب ہے، العالمین تمام جہان والوں کا، کہ جب اللہ کی مرضی تمہارے شامل حال ہوگی تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اچھا اس میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہدایت صرف ہمارے چاہنے کے اوپر نہیں ملے گی، اگر ہم اپنے لیے ہدایت چاہیں جب تک اللہ نہ چاہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جب چاہتا ہے تو اس کا اسٹرگل بھی کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، یہ دیکھیں ایک آیت کا جواب دوسری آیت میں مل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی مضمون کا جواب دیا گیا کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف خود رجوع کرتا ہے۔ یہ جگہ جگہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا۔ میں نے جسٹ ایک آیت کو کوٹ کر دیا کہ اصول اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یونیورسل ٹروتھ کیا ہے، کہ جو انسان، اللہ کا کام ہے اس تک ہدایت پہنچانا، ہر انسان تک ہدایت پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جب ہدایت پہنچ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، اور سمجھ آنے کے بعد اب ماننا، پہلا قدم اٹھانا، رجوع کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اس کو تھام لیں گے، اس کو پھر مزید توفیق دیتے چلے جائیں گے، اور وہ ہدایت کے رستے پہ چل نکلے گا۔ تو اس لیے یہ جو تشاؤن اور یشاء اللہ، اس کا آپس میں لنک کیا ہے کہ ہمارے چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہنے کے ساتھ ساتھ پھر اسٹرگل، اور پھر اللہ ہمارے لیے چاہے گا کہ ہمیں وہ ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں جن کو وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔